سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 22 سن 10 ہجری حجۃ الاسلام 25 ذی قعدہ سن 10 ہجری روز دوشنبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی عظیم الشان جمعیت ساتھ ہوئی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے۔ مدینہ منورہ سے 6 میل پر بمقام ذوالحلیفہ احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو بروز شنبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شرعیہ حج ادا فرمایا۔ خطبہ عرفات 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا، جو نصائح و حکم سے بھرا ہوا خدا کے آخری رسول کا آخری پیغام تھا۔ خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینا چاہیے۔ اے لوگو، میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے تمام ضروری امور کو بیان کر دوں۔ نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں آپ سے مل سکوں یا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن یعنی عرفہ، اس مہینے یعنی ذی الحجہ اور اس شہر یعنی مکہ کی حرمت ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کو ادا کر دے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ اے لوگو، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جائیو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی اعجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں۔ حاضرین کو چاہیے کہ یہ کلمات غائبین کو پہنچا دیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ سن 11 ہجری سریہ اسامہ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر سن 11 ہجری بروز دوشنبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر بھی شامل تھے، مگر اس سریے کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، اور یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا۔ یہ ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔